اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ ہود میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور آ کے انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد ہوگی، تو ان کی جو زوجہ ہوتی ہیں وہ بڑی حیرت کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آئے ہائے، مجھے اس حالت میں، اس عمر میں بچہ ہوگا جبکہ میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی ضعیف ہیں۔ یہ تو ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے۔ تو فرشتے آگے سے انہیں کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ، ارے آپ کیا اللہ تعالیٰ کے امر پہ، اللہ کے حکم پر حیران ہوتی ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں اہل البیت۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے صفاتی کلمات بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ہر تعریف کا مستحق یعنی الحمید، اور انتہائی بڑی شان والا ہے یعنی المجید۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام المجید جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان بزرگی، برتری، اس کی بادشاہت، اس کا جلال بیان کرتا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جس میں جلالی پہلو جو ہے وہ خاص طور پر نمایاں ہے، جیسے ایک بادشاہ کا جلال اس کی عالی شان ہوتی ہے۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ اس نام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جمالی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنی اونچی شان والا ہے، بلکہ حد سے زیادہ مہربان بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے۔ تو ہم خاص طور پر اس آیت میں اور اس واقعے کے ضمن میں دیکھتے ہیں کہ جس عمر کے حصے میں کوئی اولاد کی امید نہ تھی، جب المجید کا حکم آیا، اس کو جس کے لیے کوئی چیز کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ ہم دائیں پاس تو زندگی میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، کہ اس عمر تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ہر چیز کو اپنی محدود وسائل اور اس حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب ضرور بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی بھی سبب سے جو ہے لمٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ہیں وہ ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، المجید کا حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر میں بھی اولاد جو ہے عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المجید۔ اور یہ دوسرا نام اس کے ساتھ جو آیا ہے وہ حمید۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ درود ابراہیمی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا گیا، تو اس میں خاص طور پہ یہی اللہ تعالیٰ کے دو نام جو ہیں حمید، الحمید اور المجید، انہی دو ناموں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف جاتے ہیں، وہ سورہ جو شروع ہی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے، تو ایک حدیث قدسی آتی ہے، اور اس حدیث قدسی سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک یک طرفہ گفتگو نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، بلکہ جب دل سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اصل میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے ہماری ہر جملے کا جو ہے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے میری حمد بیان کی، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اس نے جو ہے میری ثنا بیان کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو یہی لفظ جو المجید کا جو روٹ ورڈ ہے مجدنی، کہ اس نے جو ہے میری بزرگی، میری برتری بیان کی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس آیت کے ساتھ جو ہے المجید کا تذکرہ آیا، وہ ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کے معنی ہیں کہ وہ مالک ہے یوم آخر کا، قیامت کے روز کا، اس دن کا جب تمام اختیارات جو ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے
اور مکمل طور پر حکمرانی اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے ہوگی کہ کوئی ایک ذرا برابر بھی جنبش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن کے ہر فیصلے کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. یعنی وہ دن جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال عروج پر ہوگا. جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے میری مجد، میری بزرگی جو ہے وہ بیان کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ المجید جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان برتری، اس کی بادشاہت کا بیان ہے. اور یہی نام جو ہے قاف والقرآن المجید قرآن کے لیے بھی آیا، یعنی قرآن کی بھی جو گلوری اور اس کی عظمت جو بیان کی گئی، تو قرآن بھی جو ہے وہ عظیم الشان عالی مرتبت کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر اللہ تعالیٰ ذو العرش المجید بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش جو اس کی تمام تر حکمرانی، اس کی بادشاہت کا مظہر ہے، وہ بھی جو ہے المجید کا عرش جو ہے وہ بھی مجید ہے، یعنی اس کو بھی تمام تر یہ جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام المجید، اس سے ہم کس طریقے سے جڑ سکتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ قرآن میں جس طریقے سے المجید کا ذکر آیا تو اس آیت میں آیا کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ ہر قسم کی امید کھو بیٹھی تھی کہ ان کو اولاد ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام ادھر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ محدود نہیں کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو ہر عمر میں ہر چیز ممکن ہے. اس نے اسباب ضرور بنائے ہیں لیکن اسباب اس کو روکنے والے نہیں ہیں، اسباب اس نے مسخر کیے ہیں، اور وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کوئی چیز کر سکتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز لمٹ نہیں کرنے والی. تو اس لحاظ سے آپ یہ سوچئے کہ جہاں اتنا بڑا ایک جلال کا پہلو ہے المجید کا، تو اس میں ایک اکرام کا بھی پہلو ہے. اور یہی بات کا امام غزالی تذکرہ کرتے ہیں کہ المجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا رنگ بھی، اس کی محبت کا رنگ بھی شو کرتا ہے. تو اس نام میں دونوں چیزیں موجود ہیں. تو انسان کتنی بھی بڑی کوئی مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو، اللہ تعالیٰ کا نام المجید اسے پکارے اور اس سے دعا کرے، اور پھر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں. اور اس سے بڑھ کر درود ابراہیمی کا جو ورد ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمام ضرورتیں، تمام حاجتیں پورا کرنے کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی دعا ہوگی وہ اس کے توسط سے جو ہے وہ قبول ہوگی. یہاں تک کہ جو ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی دعا آپ کریں تو آپ درود ابراہیمی شروع میں پڑھیں اور درود ابراہیمی آخر میں پڑھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک مستجاب دعا ہے جو درود ہم پڑھتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر سخی ہیں کہ اگر انہوں نے یہ دعا قبول کر لی ہے، آپ نے شروع میں پڑھا اور آخر میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو آپ کی بیچ کی جو دعا ہوگی وہ بھی رد نہیں کریں گے. تو یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک یہ ہمارے لیے دعا ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کے تمام ہم جو رحمتیں اور صلوات بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے صلوات بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، اور انکا حمید مجید. پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ حمید مجید ہیں. سورہ ہود کی جو آیت تھی ادھر بھی آپ نے یہی اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور تمام بزرگی جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے. اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پھر تمام برکتیں جو ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے اوپر بھیجیے اور ان کی آل پر بھیجیے کہ جس طرح سے آپ نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. اور انکا حمید مجید، اور بے شک آپ جو ہیں حمید ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، اور آپ جو ہیں مجید ہیں،
یعنی کہ تمام بزرگی، برتری، بادشاہت، تمام شان جو ہے، تمام کبریائی وہ آپ ہی کی ذات کو زیبا دیتی ہے۔ تو یہ اس نام میں جلال کا پہلو، اللہ کی بادشاہت کا رنگ بھی ہے، اور پھر اس اکرام کا، صلوات کا، رحمانیت کا رنگ بھی جو ہے اس نام میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بابرکت نام، اس کے ذکر کے ساتھ ہم آج کی کلاس جو ہے ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔